ہماری نوجوان نسل کو جاننے کی ضرورت ہے کہ احمد مشکور کون تھے۔ انہوں نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے، ناول اور افسانے کے ساتھ کیسے بچوں کے لیے ادب تخلیق کیا، نیز ماہنامہ ٹافی سے ان کا کیا تعلق تھا۔ ایسا بہت کچھ جانیے محترم احمد ابراہیم علوی سے۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج پھر حاضر ہوں محترم علوی صاحب کے حضور، لیکن آج گفتگو صرف ادب پہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی ادبی شخصیت پہ ہے جو کئی حوالوں سے قابل ذکر ہے۔ میری مراد ہیں جناب احمد مشکور صاحب، جو کہیں بھی رہے ہوں لکھنؤ کو چھوڑ کے، لیکن ان کا دل دلی لکھنؤ ہی میں رہا اور چاہتے یہ تھے کہ وہ لکھنؤ میں رہیں، ادب کی خدمت کریں۔ زندگی انسان کو جہاں لے جاتی ہے وہ جاتا ہے، لیکن اس کو زمین کھینچتی ہے۔ ان کی موت یہیں لکھنؤ کی تھی، ان کو یہیں کی خاک لکھی ہوئی تھی، لہذا وہ لکھنؤ آئے، چند دنوں علیل رہے اور بالآخر 13 فروری کو شب میں قریب 10:30 بجے ان کا وصال ہوا، اور دن میں 14 فروری کو ان کو فاطمی مسجد میں ان کی نماز ہوئی، نماز جنازہ، اور وہیں سامنے قبرستان میں جہاں کئی عالمگیر شخصیات پہلے بھی مدفون ہیں، جنہیں پروفیسر ملک زرع منظور احمد صاحب، انور ندیم صاحب بہت قداور قلمکار تھے، وہیں ان کو بھی سپرد خاک کیا گیا۔ علوی صاحب سے ان کا پرانا تعلق تھا، لہٰذا محترم احمد ابراہیم علوی صاحب جو خود علیل ہیں پچھلے گزشتہ کئی مہینوں سے، انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ چلنا ہے، کسی بھی صورت میں ان کے گھر پہنچنا ہے۔ کل ہم لوگ ان کے گھر پہ گئے تھے، کاش زندگی میں ان سے ملاقات ہو جاتی اور بہت سی باتیں میں بھی سمجھ لیتا، لیکن جو شخصیت ان کو جانتی سمجھتی ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، بہت سے قیمتی لمحات ہوں گے جن پہ وہ گفتگو کر سکتے ہیں، وہ شخصیت لکھنؤ میں سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو محترم احمد ابراہیم علوی کی ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ احمد مشکور صاحب نے اپنا سفر کہاں سے شروع کیا، کس شعبے میں وہ رہے، اور اس کے بعد میں بہت سے لوگ ہماری طرح نہیں جانتے ہیں تو ان کو معلوم ہو جائے گا آپ کے ذریعے ہمارے ناظرین کو کہ احمد مشکور صاحب کے جانے سے کیا ادبی خلا پیدا ہوا، ناول، افسانہ یا بچوں کے گوشے پر انہوں نے کیا کام کیا، اور ادھر آخری برسوں میں جو کتابیں دے گئے وہ ادب میں ان کی کیا منزل ہے۔ احمد مشکور صاحب کے بارے میں کل میں اپنی اہلیہ سے بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں ان کے انتقال کے بعد سے کہ اللہ میں نے کیسے لوگ پیدا کیے۔ جی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے زندگی کوئی اچھائی نہیں کی، جی کچھ لوگ ایسے جن کے بارے میں ایسے لوگ بہت ہی کم حالات ہیں جی کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں کہ انہوں نے شاید ہی کبھی کوئی برائی کی۔ جی احمد مشکور صاحب مجھے سب سے اچھی جو بات نظر آتی ہے میں وہ یہ کہ میں نے کبھی ان کے منہ سے کسی کی برائی نہیں سنی۔ بہت عمدہ، دوسری بات کسی اور کو بھی ان کی برائی کرتے نہیں سنا۔ یہ بہت بڑی صفت ہے۔ بہت بڑی صفت ہے جس کے لیے میں ترستا ہوں، میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو بہت اچھا ویڈیو تھی، میں صرف برائی کہتا ہوں، وہ اچھا کہتے ہی نہیں۔ تو وہ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ہر سے ایک جگہ ہے وہاں بہار میں، بہار میں قصبہ ہوگا آپ تو شاید بہت اچھا ہو گیا، تو وہاں پیدا ہوئے تھے 36 میں۔ تو وہاں ابتدائی تعلیم کے بعد وہ ریلوے میں ان کو نوکری مل گئی تھی، جی ریلوے میں، اور ان کے یہاں جو وفاداری جو تھی ہر یہی شروع ہو رہی کہ وہ ہمیشہ پھر اسی محکمے پر رہے اور ترقی کرتے انجینئر کی پوسٹ سے۔ جی ہاں، وہ ترقی کرتے رہے، آخر میں سکشن افسر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے، اور بہت کامیاب، بہت ہی پرمسرت انہوں نے زندگی گزاری۔ اور آپ سے ان کا تعلق کس سن سے ہے؟ میرا تعلق جو ہے، جی میں اگر مبالغہ نہیں کر رہا ہوں تو کم و بیش 65 65 سے تو ہے، 65 سے۔ جی ایسا تھا کہ وہ ہمارے ایک دوست آپ لوگ سب جانتے ہیں، وہ حسین امین صاحب، جی حسین امین صاحب ایک اخبار ہفتےوار نکالتے تھے، اس کا نام تھا دنیا۔ جی اس زمانے میں چھپائی کی یہ سہولتیں نہیں تھی جو آج جی ہے، ہاں جی ہاں، نہ افسر تھا نہ کچھ تھا، تو وہ کسی طرح سے ایک معمولی سے پرنٹنگ رہی ہوگی، کارتک سے لکھوا کے چھپا دیتے تھے، نہ وہ خوبصورت ہوتا نہ کوئی تھا، لیکن وہ مقصد ہی تھا، بنیادی مقصد یہ تھا کہ حمید زمین صاحب جو ان کے والد تھے وہی چاہتے تھے کہ حسین امین کسی اس میں لگ جائے کام میں، مصروفیت ان کی رہے تو کچھ آگے بڑھے معاملہ۔ جی کوئی قضا عمر بھی تھی ان کی، اور عموماً وہ لائبریری میں حضرت گنج میں برٹش انڈیا لائبریری تھی، اس لائبریری میں
किताबें पढ़ा करते थे। जी हुसैन साहब। जी हाँ, अच्छी बात थी, कोई बात नहीं, पूरी बात थी। अंग्रेजी नावलें पढ़ा करते थे। तो वो जाहिर बात है, तो वो चाहते थे कुछ काम वाम करें, कुछ करें, जी। तो इसलिए उन्होंने इनका अखबार ही लिखवा दिया दुनिया, जी कि वो इसका शुरू हो जाए। वो दुनिया को निकलवा कर उनको बड़ी उनकी मतदाई की, बड़ी उनको तरीक़े बताए जिंदा रहने के और अखबार चलाने के। उसमें ये अक्सर अपनी कहानियाँ भेजा करते थे, मशहूर तो बच्चों की कहानियाँ लिखते थे। नहीं, बड़े बड़ों कहानियाँ अच्छा, थी। अफसाने। अहमद मशहूर अफसाने भी लिखते थे, तो वो मशहूर हरानसवी के नाम से भेजते थे। तो बहुत से अफसाने छपे, बहुत से मैं पढ़ता रहता था। जिस जगह के थे उसकी निस्बत लगाते थे अपने साथ। जी हाँ, वो होते थे। तो उनके लखनऊ में सबसे पहले जानने वाले थे हुसैन अमीन थे। जी हुसैन अमीन, फिर वो कभी लखनऊ जब आए तो हुसैन अमीन मिले। हुसैन अमीन ने उनको बुलवाया साउद्दीन अंदरीब से। वो भी खत्म हो गए। साउद्दीन अंदरीब साहब ने मुसलमान को जी। कि ये, क्योंकि हम लोग साथ के थे और दुनिया में हमारे लिए अखबार बहुत बड़ी चीज़ थी। तो दुनिया बहुत बड़ा अखबार था हमारे लिए, कि हमारे दोस्त हमारा निकाल रहा और दुनिया में इनके भी अफसाने छपे, आपके भी छपे। मैंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी उसका। कहानियाँ लिखी। अफसाना तो शायद मेरे दुनिया में कोई नहीं छपा। अच्छा और महर अलवी के नाम से समझ लिखा था। अच्छा अच्छा, ये कम लोग जानते हैं, ये बात भी अच्छी सामने आ गई कि महर अलवी के तो नाम से। उसके बाद जब मैंने लिखना शुरू किया महर अलवी छोड़ करके, तो वो खत भी नई दुनिया में छपा। हुसैन अली साहब ने कहा मैं अहमद इब्राहिम अलवी हूँ, महर अलवी के नाम से लिखा, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मैं उसको तर्क करो अहमद इब्राहिम अलवी के नाम से जो कुछ लिखूँगा तो आप भेजूँ। तो वो खत भी में छपा। और कहानियाँ बच्चों के लिए मैंने बहुत लिखी, तो वो दुनिया में छपती थी। जी तो इस तरह से हम लोग का एक राब्ता हुआ आपस में, मैं हुसैन अमीन और अहमद मशकूर साहब और साउदी तो मिलते थे। फिर जब वो ऐसा होगा ट्रांसफर होता रहता है, तबादला होता है, गोरखपुर आ गए। गोरखपुर से फिर वो कहीं जगह हो रहा है लेकिन वो जब भी मौका होता है लखनऊ आते थे। लखनऊ आते तो हम लोग मुलाकात होती। जब लखनऊ में मुस्तकिल नहीं रह पाए, मुस्तकिल नहीं रह पाए मुलाजमत की वजह से। अच्छा, मुलाजमत से सुबकदोशी के बाद भी लखनऊ में तब उन्होंने तभी उन्होंने टाफी में अपना वक्त दिया। जब वो मौसम जाफर साहब टाफी निकाल रहे थे और उनकी दिलचस्पी थी कि वो अपना नाम नहीं देना चाहते उसमें, और उनको लिखने पढ़े उसको दिलचस्पी नहीं थी, लिखने पढ़े कोई दिलचस्पी थी नहीं। लेकिन एक वो सारा बच्चों ने निकाला कि बड़ा, तो अपनी पूरी तनख्वाह इसमें लगाई पूरी तनख्वाह दिया। तो अपने ये सब काम, सब छपाई का, कागज का खरीदने का सब काम करते थे, लेकिन लिखते कुछ नहीं थे कभी भी। तो अच्छा खुतूत आते थे, आप देख लीजिए, इनको देख लीजिए, अफसाना देख लीजिए, तो आदमी तो कोई एडिटर नहीं होता। अच्छा मेरे साथ उनका ही था, एतमाद था कि मैं अखबार मान कर पहुँचा दिया कर दूँ, मैं अपना अखबार आगे निकाल रहा था और फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे लिए मौसम साहब ठीक नहीं हो पाएगा, नाम देने पड़े। तो मैंने कहा नाम तो मेरा बिल्कुल नहीं दीजिए, नाम तो मेरे अखबार चल रहा है उसका भी कहीं नाम देने का नहीं दीजिएगा, और आपका जहाँ की मामला था मैं जितना वक्त मिलेगा आपको दे दूंगा, पर्चा आपको तैयार कर देगा। हाँ ट्रैफिक आप उसमें। तो लाडशी रोड पर उनका घर था, लाडशी रोड के बड़े बड़े मकान, उसमें उस जमाने के पुराने का मकान है। तो उनके जीने जो थे ऊपर उनका घर, नीचे दुकान में होती, तो बहुत चौड़े चौड़े जीने थे। किसका घर था? मौसम जाफर साहब। मौसम साहब पहले वहीं रहते थे। तो उन जीनों पर बैठ के मैं पर्चा एडिट करता था। जी। तो लोग मदामीन आते थे, खत आते थे, लिखते थे। उस जमाने में लोग काफ़ी थे जो खुतूत भी लिखते थे, इंटर को कहानियाँ भी तो आती थी, वो मुझको दे देते थे, मैं उनको देखता था। तो मैंने कहा यार इस तरह काम चलेगा नहीं, आप इतनी मेहनत कर पैसा खर्च कर रहे हो और मैं थोड़ा वो आप बैठा, आप अच्छा भाई चाय पिलाई तो काम कर बुलाई, इसे बोला मजाक होता था। इस तरह पर्चा निकल नहीं पाएगा। इनसे मुलाकात हो गई है अहमद मशकूर साहब से, तो इनका खत बहुत अच्छा था। अच्छा, फिर इनको कुछ डिज़ाइन करना आता था और दिलचस्पी भी थी, बच्चों की कहानी लिखते। तो हमने कहा था कि अहमद मशकूर साहब बेहतरीन आदमी हैं। अब ये लखनऊ आ गए, अब कहानीकार भी थे, उनकी तहरीर भी अच्छी थी। लखनऊ आ गए तो आप इनसे पूरा फायदा उठाइए। तो उन्होंने लखनऊ कुछ दिन रिटायरमेंट से पहले उनका लखनऊ में हो गया था तबादला। अच्छा। तो उससे उन्हें फायदा था, करीब में ही जहाँ मौसम जाफर साहब का था मॉडल हाउस उन्होंने घर ले लिया। और बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे, बहुत कोई इधर सिवाय लिखने पढ़ने के चंद लोगों से मिलने के, आमतौर से लोगों से मिलते भी नहीं थे। ताल्लुकात को बहुत ज़रा फैलाते नहीं थे, जिनसे रखते थे बहुत मजबूत ताल्लुकात रखते थे, बहुत ही मजबूत ताल्लुकात।
تو وہ بخوشی تیار ہو گئے. انہوں نے سب سے زیادہ کافی محنت انہوں نے کی, بہت محنت کی اور بہت خوبصورت اور اچھا پرچہ بنا لیا. بھائی انہوں نے اپنا پورا وقت دیا, ہم لوگ کوئی وقت نہیں دیتے. جی تو ویسے کام تو اس میں صاحب نے بھی کیا, کام سہارت نے کافی وقت دیا تھا, لیکن باقاعدگی سے باقاعدگی جو انہوں نے کیا, انہوں نے اس کو باقاعدہ پرچے کی طرح سارے ہندوستان میں اس کو ایک شناخت کر دی, جی اس کو لوگ ان پہچانے. کی آیا مطلب بچوں کی کہانیاں ہیں. جی جی, اور افسانے, افسانے, ناول بھی ایک آیا. ناول بھی ہے. لیکن آج لکھتے یہ جو اعزاز و اکرام کی دوڑ ہوتی ہے اکیڈمیوں وغیرہ میں, اس میں کبھی شامل نہیں ہوتا. نہیں کبھی شامل اس زمانے میں یہ تھا نہیں اتنا. آج کل اتنا بہت عام ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے انعامات. اب ہمیں کیا ہمیں انعام ملا, کیسا کیسا ملا, ہم خود ہی نہیں معلوم. جی جی. تو یہ تھا کہ انہوں نے پوری تنظیم سے, پوری اس سے دلچسپی سے پرچے نکالا اور پرچے کو انہوں نے شناخت دے دی اور لوگ پسند کرنے لگے. جی. آج ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں یعنی کہ ہمارے والد آپ کے لیے اخبار لاتے, ہم آپ آپ کو لے کے آتے تھے, ہمیں پہنچے تھے, اس سے ہم نے اردو سیکھی. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ٹافی کو پڑھ کر کے اردو سیکھی اور وہ جوان ہو گئے, اب ان کے بچے ہیں. ایسے لوگ بہت ابھی لکھنؤ موجود ہے. اس پرچے کو بنانے والے تو احمد مشکور صاحب, جب ٹافی کے بچوں کو رسائل کا ذکر ہوگا, ٹافی کا ذکر ہوگا, ٹافی کا ذکر ہوگا تو مشکور صاحب کا نام ضرور لیا جائے گا. اور ان کی کہانی, افسانے اور ناول کے حوالے سے بھی گفتگو ہونا چاہیے. نہیں کبھی ہوگی ایسا امید کی جا سکتی ہے. دیکھیے کوئی جب تک کوئی کتاب نہ سامنے آئے, کتاب تو ان کی آئی, کتابیں کئی آئی ہے کہاں. اچھا, میری بہت سی میری متوالی نہیں تھا کتابیں کہاں. نہیں تو جو ناقدین ادب ہیں اور بڑے لوگ ہیں جو لکھنے پڑھنے کی دعوے کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, انہوں نے بھی کبھی توجہ نہیں دی. یہ تو کبھی توجہ نہیں دیتے. میں تو کھلے عام اردو میں ناقدین جو ہیں بہت ہی خود غرض ہے اور بہت ہی مطلب پرست ہے. ہمارا ہم جتنے بڑے آدمی اتنا بڑا مالکہ ہے. ان کو بھی لفافہ دے کے لکھوایا جائے باقاعدہ کہ میں بڑا بننا ہے تو ان کو کہ آپ لکھیے میرے اوپر. اب ایسے بھی نہیں ہے. اچھا, اب لکھنے کی صلاحیت ہی کسی کو نہیں ہے. جی. اب میں تو نام نہیں بتا سکتا ہوں کہ کون سا کیا ہے, کچھ نہیں. کوئی آج کل آپ نے کیا محسوس کیا کہ تحریر میں کچھ دم تھا لکھنے پڑھنے کا؟ تحریر میں یقیناً تھا, بہت ہوتا تھا. دیکھیے بچوں کی نفسیات سے متعلق جی جو چیز لکھی جائے گی, جو سوچ لکھی جائے گی, اس کی حیثیت ہوگی. ہمارے بیشتر لکھنے والے اردو کے آج کے قرآن سب تھے تو وہ بچوں کی نفسیات کے مطابق, ان کی عمر کے مطابق چیزیں لکھتے تھے. یہ اس عمر تک کے بچوں کی چیز ہے جو پڑھے تھے. اب ہمارا ناول لکھ رہا تھا بچوں کے لیے, اس بچوں کو چیز ناول سے بچوں کا کیا تعلق؟ بھائی بچوں کی ناول ہو تو ٹھیک ہے, لیکن باقاعدہ ناول ہے, اس بچوں کو لکھے. اب جیسے کہ ہم نے کہیں کچھ لکھ دیا, ہم کا یہ سب جاریہ ہے, یہ ان کا یہ مراسلہ. اب اداریہ کیا ہے, مراسلہ کیا ہے, کوئی نوٹ کیا ہے, کچھ کوئی تمیز ہی کسی کو نہیں ہے. جی. اور یہ ہمارے ناقدین ادب جو بڑے بڑے کرنے میں ان کی غلطی ہے. انہوں نے سمجھانے کی, بتانے کی کوئی یا تو کوئی سب بہت بڑے بن گئے. انہوں نے کہا تھا وہ اردو کو لکھنے والا نہیں, پڑھانے کا, یہ جو ایران توران کی ہاتھتے رہے اپنی شخص بنانے کے, ہم کا بہت قابل آدمی کہنا بہت قابل ہے, لیکن ان کی قابلیت سے ادب و زبان کو کیا فائدہ ہوا, یہ سوال اگر کیا جائے تو بہت تلخ سوال ہوگا. اس کا جواب ایمانداری سے کوئی نہیں دے پائے گا. سچ کہہ رہے ہیں آپ. احمد مشکور صاحب جب باہر رہے, لکھنؤ سے باہر, تب بھی آپ سے تعلق رہا؟ میرا تعلق کا ہمیشہ وہ آپ سے کہتا ہے پتہ کوئی کانفرنس تھی گورکھپور میں, اور ریڈیو کا کوئی تھا پڑھا جی تو کئی دن کا تھا, تو اس میں مجھے بلایا گیا تھا. تو میں گیا تو اس زمانے میں گورکھپور میں ہی تھے, رہتے تھے. تو انہوں نے مجھ کو دوستی پکڑا, پکڑ کے تھا میں آج اپنے گھر میں رہ گیا, آج کھانا میرے کھائیں گے. پھر وہ ریلوے والوں کی کانفرنس ہو رہی تھی, تو وہاں مجھ کو پکڑنے آئے. میں آپ چلیے, بڑا اچھا ہے. کہ وہ سب یہاں لوگ جو ہیں زیادہ تر وہ ہیں سکھ حضرات ہیں, ان کو اردو ادب سے دلچسپی ہے. اگر آپ چلے جائیں گے تو بڑا مالا ہو جائے گا. تو نہ چلیے. تو میں وہاں گیا, انہوں نے مجھ سے تقریر کروائی. میں نے تقریر کی تو غزلوں میں بہت تصویر. ابھی تو اردو کہاں ہے, ہم لوگ ترستے ہیں ایسی اردو سننے کے لیے. تو وہاں تقریر. پھر اس کے بعد وہ لکھنؤ آئے تو ہماری روزی ملاقات ہوتی رہی. ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو لوگ اردو لکھنے سے دلچسپی رکھتے ہیں انہیں لایا جائے, ان کی ہمت افزائی کی جائے, اور بہتوں کی ہمت افزائی کی. اس طرح کی کہانیاں کتابوں میں چھاپی. اور خاص بات یہ کی انہوں نے کہ ٹافی میں بچوں کے لیے کشش پیدا کی. دیکھیے کشش, ہم اپنے مرضی سے کوئی چیز چھاپ رہے ہیں, وہ دوسری چیز ہے. ہم کس کے لیے چھاپ رہے ہیں, اس پیش نظر رہے تو ہم اس کی دلچسپی پیش نظر لیں. بچوں کے لیے نکالنے والے رسائل بھی اپنی شخصیت بناتے ہیں, وہ اپنی شخصیت بناتے ہیں.
اب سوال یہ ہم جس بچے کے لیے ہمارا تفسیر کیا آتی ہے اکثر جب بھی آئی نے کہا صاحب یہ آپ نے لکھا کیا ہے بچوں آپ کام شروع کر دیا. اب بچوں کو لکھنے والا کون ہے باقاعدگی سے؟ بھائی بہت آپ ایسا سوال کیا ہے جس کا جواب دینا ممکن نہیں ہے کیونکہ ایمانداری سے تو کوئی نہیں ہے. اچھا کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں لوگ جا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ عمر لکھنے والے زمانہ تھا کہ ہر بڑا ادیب بچوں کا بھی ادیب، ہر ادیب نے اردو کے جتنے بڑے ادیب سب نے بچوں نے لکھا. اب یہ بچوں کے ادب سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ادب کیا اردو سے بھاگ رہے ہیں؟ کوئی آپ یہ بتائیے کہ بچوں کے لیے لکھنا آج کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل بچکانا بات ہے، حالانکہ بچوں کے لیے لکھنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے اور اس سے ہی آپ کی شناخت بنتی ہے. بہت سے بڑے نام ہیں، فاروق ارغدی ہیں، یہ پروفیسر شیپر رسول ہیں، یا ان کا نام آتا ہے مشرف عالم ذوقی کا بہت لکھاڑ ہیں، بہت تیز لکھتے ہیں اور زیادہ لکھتے ہیں، ٹیم بنا رکھی ہے، پوری فوج ہے ان کے پاس. بچوں کی طرف یہ بھی نہیں آ رہے. بچوں کی کوئی بھائی آپ پرانے زمانے کے رسائل اٹھا دیکھیے ہم میرے پاس ابھی رکھے ہیں. بچے بنیاد ہیں، اگر یہ بچے ہی تیار نہ ہوں گے یہی تو ہماری جڑ اسی تو کٹ رہی ہے. ہماری جڑ جو کٹ رہی ہے اردو جو ختم ہو رہی ہے اسی لیے ختم ہو رہی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی اردو اخبار نہیں آتا، ہمارے گھر میں اردو کوئی کتاب نہیں آتی. ہم اپنے بچوں کے لیے جاتے تھے بچوں کے ساتھ جا کر کے بچوں کی کتابیں خریدتے تھے. اور کتنے لوگ آج بھی ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ٹافی پڑھ کر آپ پہچانا ہے، آج بھی انتے. تو وہ بنیاد بہت مضبوط ہوتی ہے بچوں میں. اگر آپ مقبول آپ سے پہلے کی ایک نسل تھی وہ تو بچوں پہ توجہ دیتی ہی تھی. ہم نے آپ کے ساتھ کے لوگوں کو دیکھا، چاہے وہ ساجد علی صدیقی ہوں، چاہے یہ احمد مشکور صاحب ہوں، آپ خود ہوں، تو آپ لوگوں نے جہاں بڑا ادب تخلیق کیا وہاں یہ بنیادی ادب بھی تخلیق کیا. ہم لوگ زمانے دیکھیے کیسا کہ ایک تو جو مدیران رسائل تھے وہ باہر صلاحیت تھے اور وہ بات نہیں تھی. آج ہم بہت گھٹیا قسم کی بحث والے لوگ ہو گئے. ہم بس فوراً چاہتے ہیں ہم کو شہرت مل جائے، روپیہ مل جائے، انعام مل جائے. یہ 3-4 چیزیں جو ہم کو تباہ کیا. یہ اکیڈمی سے ہم کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اکیڈمی کی بات آئی تو بھی اتر پردیش اردو اکیڈمی نے بہت خوبصورت پرچہ نکالنے کی کوشش کی. قیمت تو اس کی زیادہ تھی اور زیادہ قیمت اس پہ آتی بھی ہوگی، لیکن وہ سرکاری ادارہ تھا، اس کا بوجھ اٹھا سکتا تھا. پھر بھی اس پرچے کی اس نے عمر نہیں پائی باغیچے نے. کیوں نہیں پائی؟ یہی میں آپ سے اس لیے نہیں پائی کہ انہوں نے سلیقہ کا آدمی ہے. آپ کے پاس روپیہ ہے، آپ کو گورنمنٹ نے دیا، آپ جس طرح خرچ کریں. آپ نے سلیقے کا ایڈیٹر لائے ہوتے. آپ دیکھیے جب بھی بات ہو آپ کو کام کرنا ہے. وہی مجھے حیرت ہوئی کہ آپ نے اس دور میں پرچہ نکالا، آرٹ پیپر پہ نکالا، خوبصورت نکالا، لیکن وہ پرچہ اس سال بھر مشکل سے چلا ہوگا. نہیں کہ جو اس کو جن لوگوں کو دیا ان کی ذہنیت چینج تھی. وہ بچوں کی نفسیات کے مطابق وہ مطلب کہ یا تو ہمارا کوئی مذہبی بنایا جائے کہ مذہب سے شروع کرو، یا کوئی ایسی معلومات دینا شروع کرو جس سے بچوں کو دلچسپی نہیں ہے. اب وہی تو میں نے کہا جب بچوں کی پوری طرح سے نفسیات سمجھ کے ان کی دلچسپی سمجھ کر کے ان کو اپنے سے قریب تک کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. اب ہم اپنی شخصیت بنا رہے ہیں اور یہ جو طریقہ لکھنے کا مجھے سب سے زیادہ ناگوار طریقہ ہے بچوں اور شروع ہو گیا. یہ طریقہ اچھی طریقے بغیر تمیز کے کوئی چیز لکھنا نہیں. تمیز کہ آپ اس طرح لکھیے کہ بچہ آپ کا پہلے ہی جملہ پڑھ کر کے اب بچے کی نفسیات کیا ہے، بچہ کیا پسند کرتا ہے. اگر آپ کو یہ نہیں معلوم ہے تو آپ کہانی نہ لکھیے. جی تو ان میں احمد مشکور صاحب میں یہ خوبیاں تھیں کہ نفسیات کو بچے کے سمجھتے تھے، زبان برتتے تھے اور جو کچھ کہتے تھے وہ بچوں کے دماغ سے دل میں اتر جانے والا. وہی ادب جو ہے برقرارنے والا ہے. کامیاب زندگی گزاری انہوں نے، بہت کامیاب زندگی. اور ایک وہ جہاں پوری زندگی گزاری اطمینان سے. اور 2 باتیں ان کی مجھے اتنی متاثر کی ہیں کہ میں آج تک سوچتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں دفتر میں بیٹھا تھا تو ان کا ایک فون آیا. آپ نے آگ میں؟ جی ہاں، وہ حج کرنے گئے تھے. اچھا حاجی تھے ماشاء اللہ. حج تو کر گیا تم نے. وہی تو حرم شریف سے انہوں نے فون کیا. اچھا کہ ابراہیم صاحب آپ مبارک ہوں. کیا ہوا؟ کہیں کہ میں حرم شریف بیٹھا ہوں اور میں خدا سامنے ہوں. میں نے آپ کا ذہن میں تو خیال آ گیا ایک دم سے. جی تو یہ آپ کو مبارکباد. ایسی مقدس جگہ آپ کیسے میرے ذہن آئے؟ ارے میں نے کہا مشکور صاحب آپ نے تو مجھے میرا حج ہو گیا. آپ نے ایسی بات کی. یہ دیکھیے وہاں پر انہوں نے جہاں حج کرنے گئے ہیں وہاں. اور دوسری جو انہوں نے اپنی زمانے حیات کی جگہ لکھا ہے اپنی والدہ سے کا انتقال سے میں، تو وہ بہت متاثر کرنے والی بات ہے کہ کس طرح سے والدہ خدمت کی انہوں نے. اچھا. اور اس کے بعد جی ہاں آخری وقت ان کے جو اپنے جو منہ تھا وہ رگڑتے رہ کے پیروں سے. اچھا. تو ہمارے کو کیا کہا ہمیں یہ ہم کو کرنا چاہیے.
آپ کے پیروں میں یہ زمین ہے، آپ کو یہ جنت ہے، وہ ہزار روتے رہے اور ان کے پیروں سے. تو یہ جو ماں سے جو ادب اور جو تعظیم محبت کا جذبہ ہے وہ آج نایاب ہے. ہمارے پاس تو نہیں صاحب ہے کہ ہم اتنی ماں کے دم توڑ رہی ماں، لیکن وہ ان کے پیر سر یہ بھی موقع نہیں ملے گا. یہ ان کے خلوص کی بات ہے. اور بس ان کے ساتھ بڑی مطلب کہ ایسے افسوسناک واقعات ہیں. ان کا ایک بچہ تھا، اس کا نام تھا جمشید. یہ بہت بچپن میں میں اس کو وہ امین آواز اس کو لیے دن ٹہلتے آئے تھے. تو میں نے کہا یہ بچہ ہے، کہاں ہے بچہ؟ بہت پیارا بچہ. تو میں نے وہاں پر ایک دکان سے کیسے کچھ دیا جائے، تو ٹافی ہوتی ہے بڑی سی ٹافی خرید کر میں نے اس کو دی. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مطلب علمی صاحب آپ کو میرا بچہ بہت یاد رکھتا ہے. ہاں کہہ رہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے وہ چمکے کہاں ہے جنہوں نے ٹافی دی. کیونکہ اس زمانے میں وہ ٹافی بہت بڑی تھی اور بہت مہنگی تو یاد تھی. اس نے بڑی ترقی کی اور بہت بڑا انجینئر جیسا کچھ ہوا. تو ملٹی ملین اس میں جو تھی کمپنی کئی ملکوں کے اطلاعات ہوئے ان کمپنیوں میں بہت اچھی پوسٹ پر تھا. اچھا. اور بہت ترقی کر تو بہت لائق بچہ تھا. اس کا 3 ماہ پہلے اچانک حرکت قلب انتقال ہو گیا. وہ بہت اسی سے بہت مایوس ہوئے اور بہت ہی چکن معلوم تھا. مجھے سنا کہ میں ہیلتھ میں بہت افسوس ہوا. تو یہ اس سے وہ ٹوٹ گیا. ادھر لکھنؤ میں جلدی جلدی کتابیں وہ لائے، تیزی کے ساتھ انہوں نے کام کیا. ایک تو ٹافی کے سلسلے ہی میں کتاب لائے. پھر ابھی ایک کوئی کتاب آخر میں انہوں نے چھاپی ہے. آخر میں کتاب ان کی آئینہ کرتے کچھ ہے، وہ آئینہ ہے وہی ہے آٹوگرافی ہے. اور ایک کتاب اور ہے جو بھی چھپے گی. وہ یہ تھا کہ انہوں نے مجھے فون کیا تھا بتایا کہ علوی صاحب آپ نے ڈرامے بچوں کی. میں نے کہا میں نے یاد نہیں پتا. زندگی کا حال وہی تسنا عالمی کے شعر کی طرح ہے کہ زندگی جب سمجھ میں آنے لگی موت دروازہ کھٹکھٹانے لگی. تو ٹافی سے انہوں نے کوئی ڈرامے نکال کر کے یکجا کر لیے تھے. اچھا. ان کو یاد جیسے کہانیاں نکلی اس طرح تو وہ انہوں چھپنے کو دے دی تھی. نہیں کہیں آیا ہے اخبار میں کہ ڈرامائی تحریریں بھی ان کی شائع ہوئی. جی ہاں وہی تو وہ ویسے ریڈیو پر ڈرامے برابر ہوتے تھے. جی لکھنؤ ریڈیو سے ڈرامے کے برابر ڈرامے اچھے تھے. اور عموماً اس زمانے میں جو پرچہ اچھا پرچہ تھا بچوں کا وہ کھلونا تھا. ان کے انتقال سے واقعی ایک عہد کا خاتمہ ہوا. جو بچوں پہ لکھنے والے لوگ تھے اب آخری آدمی آپ بچے ہیں. کوئی نہیں رہے کہ آپ لکھتے ہی بچے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. لیکن میں بھی نہیں ہوں بچوں کے لیے وہ جو آپ نے اپنی فلم کی وقت جیسے شفیع الدین نیار جیسے ذاکر حسین نے بچوں کے لیے کہانیاں لکھنے کے علاوہ کوئی بڑے فلسفانہ مضامین تو نہیں لکھے. ان کی کہانی ابو خان کی بکری آج تک ہم کو یاد ہے. ہم لوگ زمانے میں ہمارے ٹیکسٹ بک میں ہوتی تھی ان کی کہانیاں. تو ذاکر حسین نے پوری طرح سے اپنے کو وقف کر کے بچوں کے لیے کہانیاں لکھی تھی. شفیع الدین نیار پوری زندگی گزارتی تھی. اور اسماعیل بیٹھی تو کہنا ہی کیا. کوئی دنیا کا ایسا موضوع ہو جس پر نہ لکھا ہو بچوں اچھا بچوں ہی زبان میں. لکھنؤ میں بچوں کے قابل ذکر ادیب کون گزرے ہیں ماضی میں؟ جتنے بڑے ادیب تھے سب نے لکھا تھے. جیسے اسماعیل میٹھی وغیرہ نام تو بہت بڑا نام کہ ہر ایک میں پڑھا جانا. تو اس طرح کے لوگ بھی ہوئے ہیں. اس طرح کے ہاں ایک صاحب ہے جن کو لوگ کم جانتے ہیں افسوس کی بات ہے. جی. اور آج ہی میں اس وقت کہا تھا کہ لکھنؤ میں ایک صاحب گزرے تھے جن کو 5 یونیسکو پرائز ملے تھے. اچھا. بچوں کے لیے لکھنے والے. کون صاحب تھے وہ؟ ان کا نام محمد اسحاق صدیقی. واقعی نام لیا تھا. ایسا بے پناہ پڑھتے تھے وہ. ان کے دو ایک گھر میں خالی لے رکھا تھا کرایہ پہ جس پہ ساری کتاب بھری تھی. لوگوں کو چھپا نہیں جو لوگ آج نہیں چھاپتے یا چھاپنے نہیں چاہتے ہیں بہت ان کی کتابیں ان کی کتاب پہ جو انعام ملا ہے 5 پہ پانچوں کتابیں چھپی ہوئی ہیں. اور چھپی کتاب یونیسکو پرائز جو ہوتا ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی بچوں کے لیے جو تنظیم ہے جو بچوں کو اس سے وہ انعام دیتی ہے دنیا کی تمام کتابوں کا ترجمہ ہوتا ہے. تو ان کی 5 کتابیں ایسی ہیں پڑھو ہے سیکھو یہ کچھ ساری کتابیں ہیں. تو وہ پوری طرح سے کوئی مضمون پہ کسی لکھتے تھے تو اپنے کو وقت پڑھ لیتے. اس کے علاوہ کسی اور مضمون چھوٹے نہیں ہو. تو وہ 2-3 مہینے کے بعد کہیں نیا دور مضمون کو دیتے ہیں. تو وہ 3 مہینے پورے مضمون لگا دیں گے. جب مضمون تیار ہو جائے گا تب وہ نیا دور چھپنے تھے. تو نیا دور میں چھپتے تھے اور کہیں چھپتے نہیں تھے. کہیں دیتے ہی تو وقت نہیں.
تو لکھا تو نیاداروں کے مضامین بہت چھپے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے یہاں جو بڑے مدبر بڑا تنقید نگار بننے والے بڑا کار، انہوں نے کبھی کچھ اس لیے دیا، اس لیے نہیں ان کو لفٹ دی، اس لیے نہیں دیا یہ جو بڑی شخصیتوں والے یہ چھا جائیں گے۔ اور وہ دیکھیں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی شخصیت کو نبھاتے ہیں، وہ اپنے چھپائے رکھتے تھے، بس لکھا اور لکھے نیاداروں نے دیا، چھپ دیا۔ ان کی قابلیت کی مثال آپ کو بتا دوں، آپ کو وقت نہیں کیا کروں یہ تھا کہ انہوں نے مجھ سے خود کہا نہیں صاحب صدیقی تھا کہ مجھے لکھنے موضوع پہ لکھنے کا جن کو اردو میں نہیں لکھا تھا اس پہ لکھنے کا شوق ہے، تو میں نے ایک بار سوچا کہ آنکھوں کے اوپر لکھا جائے اردو، تو کہتے تھے آنکھوں کے اوپر جتنا کچھ مجھے جہاں بھی مل سکا میں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک مضمون لکھا، جب مضمون لکھ لیا میں نے تو مجھے یہ ہوا کہ یہ میں کچھ سائنس کا اس کا آدمی تو ہو نہیں، میڈیکل سائنس وغیرہ کا، میں نے مضمون لکھ دیا، پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز اس کا غلط اثر پڑ جائے، کسی کو نقصان پڑے، تو میں نے یہ کیا کہ اس زمانے میں کنگ جارج میڈیکل کالج کے آبزرویٹری ڈپارٹمنٹ کے آنکھوں کے شعبے کے جو سربراہ تھے ان کو خط لکھا کہ صاحب میں اردو کا ادیب ہوں، میں نے آنکھوں کے اوپر مضمون لکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سنا دوں، دکھا دوں، اس سے پہلے میں کہیں چھپاؤں میں نہیں سناؤں گا کیونکہ مجھے ایسا موضوع ہے کہ کوئی ہو گیا غلط تو تکلیف ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ہوا وقت دیا، تو گئے، تو انہوں نے جب پوچھا مجھ سے کہ آپ نے کس یونیورسٹی سے ریسرچ کیا ہے، تو ان کا ہائی اسکول، میں تو ہائی اسکول میں سب کسی یونیورسٹی کو تعلق ہے، میرا شوق ہے لکھنا پڑھنا، میں نے لکھا میں ایسے ہی موضوع پہ لکھتا ہوں جن موضوعات کو ہم لوگ نہیں لکھتے ہیں، پولیس کرتے ہیں، پہلے آنکھوں کون کے لکھے، تو کہنے لگے انہوں فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ صاحب اگر آپ مجھ سے بات نہ کر رہے ہوتے اور میں یقین نہیں کر سکتا تھا کہ مضمون آپ لکھا ہے، اتنا اچھا آپ نے آنکھوں پہ لکھا، اتنا اچھا لکھا، تو یہ ان کی حالت تھی نہیں۔ اچھا ایک جو چیز تھی بہت افسوس کی بات ہے، وہ نیاز فتح پوری کے ساتھ تھے، اچھا نگار میں، تو نگار کو زیادہ تر وہی کرتے تھے، انہوں نے بعد میں افسوس کی بات ہے اس میں بہت بحث ہوگی کہ انہوں نے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ورلڈ ریلیجنز، دنیا کے مذاہب کا تقابلی مطالعہ، دنیا کے مذاہب کا کر کے ایک مضمون ایک خاص شمارہ تیار کرنے کی کوشش کی نگار کا، اچھا بڑی محنت سے انہوں نے محنت سے ہی اس کو تیار کیا مضمون، اور وہ اس میں نگار چھپ گیا، لیکن اس میں ان کا کہیں نام نہیں تھا، کس کے نام کے نیاز صاحب کے نام، وہ اس میں جتنے مضامین تھے نگار صاحب مل جاتے تھے، اس کے بعد جب وہ پاکستان چلے گئے نیاز صاحب تب انہوں نے مجھ سے ملے ایسا معاملہ میرے تو بڑی تحقیق، میں نے بڑی محنت کی چیز مضمون کو تیار کرنے کے لیے، اور اب وہ نیاز صاحب سمجھا جا رہا ہے، انہوں نے پھر خاص طور سے ایک رسالہ تیار کیا اور سارے واقعات لکھے، اور میں نے ان کا اپنے جلسہ کیا ان کے لیے اس میں برلنگٹن ہوٹل میں، تو فرینڈشپ ہاؤس ہمارے پاس تھا، اس کا تھا، اس نے خط کرایا تھا، اس میں ہم جلسہ کرتے تھے، تو اس میں ہم نے باقاعدہ جلسہ کیا کمپیریٹیو اسٹڈی آف ورلڈ ریلیجن، تو اس پہ انہیں باقاعدہ تقریر کی، گلوب سے لے کے آئے، تو انہوں نے بتایا صاحب میری سے محنت سے کر دیے، اب وہ نیاز صاحب میں ہمت نہیں پڑتی کبھی کہنے کی، اور اب یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی محنت کی انہوں دنیا میں، لیکن وہ دبا دی۔ یہ بتائیے الوی صاحب، کیا ایسی شخصیات جیسے آپ نے سعد صاحب کا ذکر کیا یا خود احمد مشکور صاحب، تو یہ ہماری اکیڈمیز کو چھوٹے موٹے جلسے نہیں، لیکن جو اکیڈمیز باقاعدہ سیمینار سمپوزیم کرتی ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتی ہیں، برباد بھی نہیں کہہ رہے ہیں، تو کیا ان لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے سیمینار سمپوزیم کے بارے میں اکیڈمیز کریں؟ اکیڈمی میں ایسے دیکھیں، اکیڈمی سب سیاست سے ہے، وہ لوگ جو جتنا جس سے قریب ہے اس کو اتنا عزیز رکھا جاتا ہے، اتنا اس کے ممبران وغیرہ تو پروفیسر صاحبان ہوتے ہیں سب، ٹھیک ہے بھائی، ایسی طرح کا بات ہے آپ کروانا چاہتے ہیں جس سے جھگڑا ہو جائے، نہیں سچی بات ہے، پروفیسر صاحب کیا ہیں بتانے کا مطلب میرا تو مضمون موجود ہے نیا دور میں، 50 سال خدمات میں اس میں نے مضمون لکھا ہے، چھپا ہوا مضمون ہے، میں نے لکھا ہے کہ پروفیسر صاحب ذمہ دار ہے ہمارے زوال کے، کھلے عام لکھا ہے کہ یہ کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم جو پروفیسر ہو گیا اس نے اپنے گھر سے اردو کو نکال دیا، پہلا کام کیا، اپنے بچوں کو اردو اسکولوں میں پڑھوایا، میں نام لکھ کر کے بتا سکتا ہوں سمجھے، اور ہر یہ سوچ کر کے کہ ہم تو کسی پروفیسر ہو گئے،
लेकिन ये उर्दू में हमारे बच्चों क्या होगा? ये उर्दू में कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम रखे ही नहीं, उन्होंने उर्दू साहब रखा ही नहीं। तो अब हुआ क्या, गांव के देहात के इधर उधर लड़के जो बच्चे निकलते रहे तो मतलब कि किसी को उर्दू आती है किसी को नहीं आती है, तो उन्होंने बजाय पढ़ाने के उनको ज़्यादा नंबर डिवीजन बनाना शुरू कर दिया। अब वही लोग, भाई मेरे साथ मंदल साहब आते थे, बलिदार मंदल साहब दफ्तर, तो वो कुछ कहें तो मतलब डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, आप बुरा मानेंगे लेकिन हकीकत ये सब आप ही कम झेल रहे हैं। कहे जी, मैंने कहा आप निकाले लड़के हैं जिनकी जो काम करें ये 12 तो किए, देख लीजिए पढ़ाई नहीं, हमने बहुत डॉक्टर बना दिए लेकिन उर्दू नहीं सिखा सके, ये सब अलग है। एमए में उर्दू सिखाई जाती है। जी जी जी। तो अब वो कहा है, तो अब ये समझ कि वो आपने, अच्छा उसमें हम सब शामिल हैं, हमने लोगों को मिजाज बदल दिया, उनका ज़ौक़ बदल दिया, उनकी दिलचस्पियाँ बदल दी। अब किसी को दिलचस्पी नहीं, हमारे घर में कोई उर्दू की दिलचस्पी है। आखिरी बात ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब ये सूरत हाल है, ये अरबियाँ हैं, ये ट्रेजिडीज़ है, तो ऐसे में कैसे इन उर्दू के सच्चे मुहिब्बीन को जिंदा रखा जाए, कैसे इनका जिक्र किया जाता है, क्या तरीका है? देखिए ऐसा है कि मैं उन लोगों में हूँ जितना उम्मीद होते, हमें और आपको कुछ नहीं मिलेगा, समझे, हमने आपने कुछ नहीं किया, अभी मदद मान लीजिए। नई जनरेशन पैदा हो रही है, उनमें जज्बा काम करने का है, उनमें जज्बा है सीखने का, उनमें जज्बा सिखाने का। देखिए जुबान तरक्की उस वक्त करती है जब उसको बोलने वाले लोग खुशहाल होते हैं। जी जी। उर्दू वाले बधा रहे हैं, रोटी रोटी के लिए मर रहे हैं। हाँ, जब रोटी पाता है, रोटी और जिनके पास खुशहाली आ रही है आप उनको देखिए, उनकी कोशिश है कि हम भी उर्दू सीख जाएं, किसी अच्छा तरक्की खुशहाल लोगों से मिलेगी, खुशहाल मिलेगी। क्या हमें इसमें रोटी सर्वाइवल का, भाई जिंदगी का मौत का सवाल है हमारे सामने कि हम जिंदा रहेंगे, मेहनत करेंगे, 2 पैसे कमाएंगे तो हमारे घर में खाना पकेगा, उर्दू से क्या मिलेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, इसलिए मुझे मकबूल अहमद लारी साहब भी याद आए। वो अक्सर कहते थे कि रिजवान साहब उर्दू पे किसी ने कोई एहसान नहीं किया है, उर्दू ने उर्दू वालों पे एहसान किया। बेशक जिसने जितना उर्दू के लिए किया, उर्दू ने उससे कहीं ज़्यादा नवाज दिया और हैसियत बना दी। इसी पैगाम के साथ अदवी साहब के और बहुत सी अहम बातों का जिक्र हो गया। आज जिक्र था जनाब अहमद मशकूर साहब का, लेकिन उस हवाले से पेच में पेच मिलते रहे, कड़ी से कड़ी मिलती रही और बहुत कुछ ऐसा सामने आ गया जो आम हालात में सामने नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका अदवी साहब, इंशाअल्लाह हाजिर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर मत भूलें, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज।